اصل نام عزیز جہاں، تخلص ادا اور قلمی نام ادا جعفری 22 اگست 1924 کو بدایوں میں پیدا ہوئیں۔ عہد حاضر میں ادا جعفری کا شمار معتبر شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی سخن سرائی کا آغاز دوسری جنگ عظیم اور پاک و ہند کی تحریک آزادی کے پرآشوب زمانے میں ہوا۔ ابتدا میں وہ ادا بدایونی کے نام سے شعر کہتی تھیں، لیکن شادی کے بعد ادا جعفری کے نام سے مشہور ہوئیں۔ ان کے خاندان میں کوئی شاعر نہیں تھا، لیکن ادا صاحبہ نے ایسے شہر میں جنم لیا جسے ادبی دنیا میں بڑی شہرت حاصل ہے۔ شہر سخن کی فضا کا اثر ایسا ہوا کہ وہ بھی ایک معروف شاعرہ بن گئیں۔ ادا بہت کم عمری میں شعر کہنے لگی تھیں، حالانکہ ان کے خاندان میں کوئی بھی شاعر نہیں تھا۔ ادا جعفری ابھی 3 سال کی تھیں کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، مگر ان کی والدہ نے اپنے بچوں کی اس طرح پرورش کی کہ انہیں محرومی کا کوئی احساس نہ ہوا۔ ادا کو شاعر بنانے میں ان کا بڑا دخل ہے۔ ان کی پہلی غزل سن 1945 میں اختر شیرانی کے رسالہ رومان میں شائع ہوئی تھی۔ ادا نے جب اپنی شاعری کا باقاعدہ آغاز کیا تو اختر شیرانی اور نواب مرزا جعفر علی خاں اثر سے اصلاح لیتی تھیں۔ ان دنوں آزاد شاعری کا نیا رواج ہوا تو ادا نے آزاد شاعری میں طبع آزمائی کی۔ ادا جعفری کا پہلا مجموعہ میں ساز ڈھونڈتی رہی سن 1950 میں شائع ہوا۔ دوسرا مجموعہ شہر درد، جس پر ان کو ایک ادبی انعام سے بھی نوازا گیا، سن 1967 میں تیسرا مجموعہ غزالاں تم تو واقف ہو کے نام سے شائع ہوا۔ اس کے بعد ساز سخن بہانہ ہے۔ اب ان کا کلیات بھی موسم کے نام سے 2002 میں شائع ہوا ہے۔ ادا جعفری کا انتقال 12 مارچ 2015 میں ہوا۔ ابراہیم جلیس کے خاندان کا تعلق دراصل ریاست حیدرآباد کے شہر عثمان آباد سے تھا، لیکن ابراہیم جلیس 24 اگست سن 1924 کو اپنے ننیال بنگلور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد احمد حسین صاحب تحصیلدار تھے۔ ابراہیم جلیس نے ابتدائی تعلیم گلبرگہ میں حاصل کرنے کے بعد 1940 میں گورنمنٹ انٹر کالج گلبرگہ سے انٹر کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد ان کے والد نے مزید تعلیم کے لیے ابراہیم کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھیج دیا۔ چنانچہ 1942 میں ابراہیم جلیس نے علی گڑھ یونیورسٹی سے BA کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے وطن واپس آ گئے۔ یہاں انہوں نے LLB میں داخلہ لیا، لیکن اسے مکمل نہیں کر سکے۔ ذریعہ معاش کے لیے سب سے پہلی ملازمت انہوں نے سول سپلائی کے محکمے میں کی، جو اس زمانے میں کمرشل کارپوریشن کہلاتا تھا۔ ابراہیم جلیس طالب علمی کے زمانے سے ہی مقامی اخباروں، رسالوں اور ریڈیو پر تقاریر کرنے لگے تھے، لیکن ان کی عام شہرت سن 1941 میں ہوئی، جب ان کا افسانہ رشتہ ماہنامہ ساقی دہلی میں شائع ہوا۔ ماہنامہ ساقی دہلی کے اس وقت ایڈیٹر شاہد احمد دہلوی تھے۔ اس کے بعد کچھ دن بعد 1942 میں ان کے ایک دوست مسلم ضیائی نے اپنا اشاعتی ادارہ اردو محل قائم کیا۔ مسلم ضیائی نے ہی ابراہیم کے افسانوں کا مجموعہ زرد چہرے شائع کیا۔ اس سے ان کی افسانہ نویس اور طنز نگار کی حیثیت کو ملک بھر میں شہرت حاصل ہوئی۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ وہ کچھ دن فلمی صنعت اور فلمی اداروں سے بھی منسلک رہے، لیکن زندگی کا بیشتر حصہ صحافت میں گزارا۔ صحافت اور ادارت کا آغاز انہوں نے حیدرآباد دکن ہی سے شروع کر دیا تھا۔
وہاں ابراہیم جلیس نے ہفت روزہ رباب کی ادارت کی اور ہفت روزہ پرچم کے لیے کالم لکھا کرتے تھے۔ سن 1948 میں سقوط حیدرآباد کے بعد جب وہ پاکستان آ گئے اور لاہور میں مقیم ہوئے، اس سفر میں اور پاکستان پہنچنے کے بعد انہیں بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا رپورتاژ دو ملک ایک کہانی اسی سفر کی داستان ہے جو انہوں نے چند دن بعد قلم بند کی تھی۔ یہ سن 1949 کے شروع میں لاہور سے شائع ہوئی تھی۔ لاہور میں ان کی ملازمت کا آغاز بچوں کے رسالے ساتھی کے ادارہ تحریر سے وابستگی سے ہوا۔ اس کے بعد وہ روزنامہ امروز میں سب ایڈیٹر ہو کر چلے گئے۔ اس زمانے میں احمد ندیم قاسمی اور ابن انشا بھی اسی اخبار میں کام کرتے تھے۔ امروز میں ابراہیم جلیس نے 2 سال کام کیا۔ اسی زمانے میں حکومت پاکستان نے پبلک سیفٹی ایکٹ نافذ کیا تو انہوں نے اس پر طنزیہ افسانہ لکھا، جس کی پاداش میں انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ سن 1952 میں ان کے بھائی یوسف حسین بھی پاکستان آ گئے اور کراچی میں مقیم ہوئے۔ ان کے اصرار پر ابراہیم جلیس بھی کراچی آ گئے۔ کراچی میں وہ اردو کے اہم روزناموں امروز، انجام، جنگ، مساوات اور حریت سے منسلک رہے۔ امروز میں انہوں نے سب ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کیا اور کالم بھی لکھے۔ ابراہیم جلیس روزنامہ جنگ میں وغیرہ وغیرہ اور روزنامہ حریت میں تکلف برطرف کے عنوان سے کالم لکھتے تھے۔ ان کے یہ کالم خاص و عام دونوں طبقوں میں بہت مقبول اور بڑے ذوق و شوق سے پڑھے جاتے تھے۔ سن 1965 سے سن 1967 تک روزنامہ انجام کے ایڈیٹر رہے۔ اس کے بعد وہ مساوات کے ایڈیٹر مقرر ہوئے اور زندگی کے آخری وقت تک مساوات میں ہی رہے۔ سن 1973 میں انہوں نے اپنا ہفت روزہ اخبار عوامی عدالت بھی جاری کیا۔ صحافتی زندگی میں کئی بار بیرون ملک گئے۔ 1951 میں چین اور 1962 میں امریکہ کا سفر کیا۔ 26 اکتوبر 1977 کو ابراہیم جلیس راہ ملک عدم ہوئے۔ گلشن اقبال کراچی کے قبرستان میں خواب ابدی ہیں۔ 26 اکتوبر 1977 کو ابراہیم جلیس راہی 26 اکتوبر 1977 کو ابراہیم جلیس کا انتقال ہوا اور انہیں گلشن اقبال کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ 26 اکتوبر 1977 کو ابراہیم جلیس صاحب کا انتقال ہوا اور ان کی تدفین گلشن اقبال کراچی کے قبرستان میں ہوئی۔ اردو کی معروف افسانہ نگار ہاجرہ مسرور 1930 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد ڈاکٹر تیمور احمد خان سرکاری ملازم تھے۔ ہاجرہ مسرور جب 8 برس کی ہوئیں تو ان کے والد ڈاکٹر تیمور احمد خان کا انتقال ہو گیا۔ سر سے والد کا سایہ اٹھ جانے کے بعد ہاجرہ مسرور اور بھائی بہنوں کی تعلیم بھی منقطع ہو گئی، لیکن گھر کے علمی ماحول نے انہیں حصول علم میں مشغول رکھا۔ ہاجرہ مسرور کی والدہ رسالہ عصمت کی مضمون نگار تھیں اور والد مرحوم کو بھی ادب سے بڑا لگاؤ تھا۔ گھر کے ایسے ماحول میں ہاجرہ مسرور اور ان کی بڑی بہن خدیجہ مسرور کو ادب سے لگاؤ فطری تھا۔ ابتدا میں انہوں نے شاعری کرنا چاہی، لیکن صنف سخن مشکل نظر آئی۔ بہرحال آغاز میں انہوں نے گیت لکھے،
لیکن بعد میں دونوں بہنوں کا رجحان افسانہ اور ناول نگاری کی طرف ہو گیا۔ اس طرح خدیجہ مسرور اور ہاجرہ مسرور نے افسانہ نگاری اور ناول نویسی میں بڑی شہرت حاصل کی۔ ہاجرہ مسرور نے اپنا پہلا افسانہ لاوارث لاش کے عنوان سے لکھا۔ ہاجرہ مسرور نے بمبئی کے ایک ماہنامہ اور ہفت روزہ کے پروپرائٹر کی درخواست پر افسانے لکھنے شروع کیے، جن سے انہیں معاوضہ بھی ملنے لگا۔ اس طرح ان کی مالی دشواریوں میں بھی کسی قدر کمی واقع ہوئی۔ اس زمانے میں تحریک پاکستان بھی اپنے پورے شباب پر تھی۔ مسلم خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ اس تحریک میں شامل تھیں۔ ہاجرہ مسرور نے بھی مسلم لیگ کے لیے کام کیا اور خواتین کے گروپ منظم کیے۔ قیام پاکستان کے بعد سن 1947 میں ہاجرہ اپنے خاندان کے ساتھ لکھنؤ سے بمبئی سے کراچی اور کراچی سے لاہور چلی گئیں۔ لاہور میں ہاجرہ مسرور نے احمد ندیم قاسمی کے ساتھ مل کر ماہنامہ نقوش کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیے۔ پھر ان کی انگریزی کے نامور صحافی احمد علی خان صاحب، جو اس وقت لاہور میں پاکستان ٹائمز کی ادارت سنبھال رہے تھے، سے شادی ہو گئی۔ اس کے بعد احمد علی صاحب نے پاکستان ٹائمز کی ادارت سے استعفیٰ دے دیا اور کراچی چلے آئے۔ یہاں وہ روزنامہ ڈان سے منسلک ہو گئے اور مدیر ہو کر ریٹائر ہوئے۔ ہاجرہ مسرور نے اردو افسانہ نگاری میں بہت شہرت حاصل کی۔ ان کے متعدد افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ہاجرہ مسرور کا انتقال سن 2012 میں ہوا۔ ممتاز شیریں ایک معروف افسانہ نگار اور اعلیٰ درجے کی مترجم تھیں۔ سن 1924 کو میسور میں پیدا ہوئیں۔ ان کا آبائی وطن بنگلور تھا۔ 13 سال کی عمر میں میٹرک اول درجے میں پاس کیا اور پھر سن 1941 میں بنگلور کے مہارانی کالج سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ وہ بچپن سے بڑی سنجیدہ اور ایسی ذہین تھیں کہ ہر درجے میں اول آتی اور انفرادی طور پر ہر مضمون میں سر فہرست ہوتی تھیں۔ تقسیم کے بعد ممتاز شیریں پاکستان آ گئیں اور کراچی میں مقیم ہوئیں۔ یہاں آ کر انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں MA کی سند حاصل کی اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی میں جدید انگریزی تنقید کے اسباق میں حصہ لیا۔ وہ آکسفورڈ میں رہ کر DPhil کی ڈگری لینا چاہتی تھیں، لیکن نامساعد حالات نے اجازت نہیں دی اور وہ وطن واپس آ گئیں۔ ممتاز شیریں نے زمانہ طالب علمی سے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کا سب سے پہلا افسانہ انگڑائی سن 1942 میں چھپا تو ادبی حلقوں نے محسوس کیا کہ افسانہ نگاری میں ایک نیا چراغ روشن ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دیپک راگ اور میک ملہار جیسے طویل افسانوں سے جہاں اردو میں نئے تجربے کیے، وہیں ایک نئی روایت کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد انہوں نے سن 1944 میں اپنے شوہر سمت شاہین کی نگرانی میں بنگلور سے ایک ماہنامہ نیا دور کے عنوان سے جاری کیا اور اس میں ان کے تنقیدی مضامین بھی شائع ہونے لگے، تو یہ بات بھی علم میں آئی کہ وہ جتنی اچھی افسانہ نگار ہیں اتنی ہی اچھی نقاد بھی ہیں۔ یہ ماہنامہ تقسیم ہند تک شائع ہوتا رہا۔ جب ممتاز شیریں کراچی آ گئیں تو انہوں نے اسے کراچی سے شائع کرنا شروع کیا، جو 1952 تک جاری رہا۔ اس کے بعد ممتاز شیریں بیرون ملک چلی گئیں۔ ممتاز شیریں کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جن کو انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں مہارت حاصل تھی۔ وہ دونوں زبانوں میں لکھتی تھیں۔ افسانہ نگار، مدیر، نقاد اور مترجم کی
ہر حیثیت میں ان کی تحریریں اردو کے بشعور قاری کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ انہوں نے بہت کم مدت میں اردو ادب کو بہت کچھ دیا اور تخلیق و تنقید میں اپنا انمٹ نقش چھوڑا ہے۔ ممتاز شیریں سن 1973 کو اس جان فانی سے رخصت ہوئیں۔ رئیس امروہوی، ان کا خاندانی نام سید محمد مہدی عرف اچھن تخلص رئیس اور قلمی نام رئیس امروہوی تھا۔ 12 ستمبر سن 1914 کو امروہہ ضلع مراد آباد یو پی میں پیدا ہوئے۔ رئیس صاحب کی ادبی زندگی کا آغاز انتہائی نوعمری میں ہوا۔ وہ 10 برس کی عمر میں شعر موضوع کرنے لگے تھے۔ سن 1931 میں ان کا ابتدائی کلام روزنامہ اسد، روزنامہ سرفراز لکھنؤ، ہفت روزہ حمایت الاسلام لاہور، رسالہ حیات امروہہ، ماہنامہ دراک امروہہ، ہفت روزہ اتحاد، انصاف، کرتاس اور پبلک گزٹ وغیرہ میں شائع ہونے لگا تھا۔ انہوں نے پہلا افسانہ سنگ تراش کے عنوان سے سن 1930 میں لکھا جو ماہنامہ حیات امروہہ میں شائع ہوا۔ 1930 سے 1939 کے دوران انہوں نے بے شمار مضامین نظم و نثر کے لکھے جو اس دور کے مقتدر اخبارات اور رسائل میں شائع ہوئے۔ سن 1936 میں رئیس امروہوی نے امروہہ کے 2 اخبارات کرتاس اور مخبر عالم کے اداراتی فرائض بھی انجام دیے اور 1939 میں باضابطہ صحافت کو بطور پیشہ اختیار کیا۔ یو پی مسلم لیگ کے حامی روزنامہ جدت مراد آباد کے مدیر اعلیٰ کی حیثیت سے بھی فرائض انجام دیے۔ 19 اکتوبر سن 1947 کو رئیس صاحب ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ کراچی آنے کے بعد 3 سال تک وہ بحیثیت مدیر روزنامہ جنگ کراچی سے وابستہ رہے، لیکن بحیثیت کالم نویس اور قطعہ نگار وہ آخری سانس تک روزنامہ جنگ سے وابستہ رہے۔ رئیس امروہوی نے قطعہ نگاری کا آغاز 31 جنوری 1938 سے روزنامہ جنگ سے کیا تھا جو زندگی کے آخری سانس تک جاری رہا۔ قطعہ نگار کی حیثیت سے ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ رئیس صاحب نے سرمایہ ادب میں بے انتہا اضافہ کیا ہے۔ رئیس امروہوی ایک بلند پایہ صحافی اور شاعر تھے۔ وہ پاکستان کی صحافت پر آخری سانس تک چھائے رہے۔ شاعری میں ہر صنف سخن پر پوری قدرت رکھتے تھے۔ قطعہ نگاری پر جو قدرت رئیس امروہوی کو حاصل تھی وہ ان کے بعد کہیں دیکھنے میں نہیں آئی۔ قطعات کے علاوہ منقبت، قصیدہ، سلام، نوحے اور نعت گوئی میں بھی رئیس امروہوی کا اعلیٰ مقام تھا۔ 22 ستمبر سن 1988 کو یہ دانشور صحافی، نامور شاعر اور علم و ادب کا روشن چراغ گل ہو گیا۔ اس بے ضرر انسان دوست اور معصوم شاعر کو کسی ظالم سنگ دل نے شہید کر دیا۔